افغان فورسز اور طالبان کی بارڈر پر بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کا منہ توڑ جواب، افغانستان کی متعدد پوسٹیں تباہ، درجنوں افغان فوجی اور طالبان ہلاک، پاکستان نے افغانستان کی 19 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا، پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا، افغان فوجی اور طالبان پاک فوج کو آتا دیکھ کر لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے، افغان فورسز کی انگور اڈا، باجوڑ، گرم، دیر، چترال اور باران شاہ بلوچستان کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ، اندھادھند فائرنگ کا مقصد خارج کے گروپس کو بارڈر پار کرانا تھا، پاک فوج کا بھرپور جواب، فوری اور شدید رد عمل میں متعدد افغان پوسٹوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا، چاغی میں بھی افغان دہشت گردوں پر پاکستانی فورسز کے وار، خارج داعش کے خفیہ ٹھکانے پاک فوج کے نشانے پر، پاک فوج کی طالبان فورسز کے دورانی کیمپ 1 اور 2 پر کامیاب سٹرائک، 50 سے زائد طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع، کرم میں افغانی پوسٹ تباہ کرنے کی ویڈیو جاری، کرم کے مخالف علاقے میں چوٹی پر موجود ٹینک پوزیشن کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، افغان ٹینکوں کا بڑا قافلہ تباہ کر دیا، ترکمان زئی کیمپس غزنالی ہیڈ کوارٹر بھی اڑا دیا گیا، پاک فوج نے برامچا سیکٹر میں افغانی شودان پوسٹ تباہ کر دی، جنڈوسر پوسٹ، لیوبند، قلعہ عبداللہ پوسٹ، خرلاچی سیکٹر میں افغان پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا، فطرت الخارج کا مرکز خرچر فورٹ بھی نیست و نابود کر دیا گیا، طالبان کا منو جبا کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر بھی مکمل تباہ، درجنوں افغان فوجی اور طالبان ہلاک ہونے کی اطلاع، انگور اڈا کے سامنے طالبان کی پوسٹ بھی تباہ کر دی گئی، پاکستان کی جانب سے آرٹلری، ٹینکوں، ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال، داعش اور خارجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی وسائل اور ڈرونز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان کے اندر بھی خارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، بھرپور جواب سے افغانی فورسز بوکھلاہٹ کا شکار، افغانستان نے پاکستان سے جوابی کارروائی روکنے کی درخواست کر دی، پاکستان کا جوابی حملہ صرف دہشت گرد ٹھکانوں، ان کے تربیتی مراکز کو تباہ کرنے کے لیے ہے، یہ جنگ افغانستان میں موجود بھارت نواز شرپسند عناصر کے خلاف ہے، صدر مملکت اور وزیر اعظم کی افغانستان کی جانب سے اشتعال انگیزی کی شدید مذمت، پاکستان کی جانب سے بھرپور اور مؤثر جوابی کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین، آصف زرداری کہتے ہیں پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا، شہباز شریف کا کہنا ہے پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بے باک قیادت میں پاک فوج نے افغانستان کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا، متعدد پوسٹوں کو تباہ کر کے انہیں پسپائی پر مجبور کیا، قبائلی عوام کا افغان دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان، ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی افواج کے ساتھ مل کر اپنے وطن کا دفاع کریں گے، افغان مہمان بن کر آئیں گے تو سر پر بٹھائیں گے، دشمن بن کر آئیں گے تو جواب گولی سے دیا جائے گا، غیور قبائل کا افغانیوں کو دو ٹوک پیغام، افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت، حالیہ کشیدگی کو پاک افغان عوام کے درمیان جنگ تصور نہ کیے جائے، جارحیت افغان عبوری حکومت طالبان اور فطرت الخارج کی مسلط کردہ ہے، افغانی جارحیت بھارتی پیسوں سے خریدی گئی، حالیہ افغان جارحیت پر پاکستان کا شدید رد عمل، سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کا جوابی حملہ صرف دہشت گرد ٹھکانوں، ان کے تربیتی مراکز اور ان عناصر پر ہوگا جو پاکستان کے خلاف اس جنگ کو ہوا دے رہے ہیں، پاکستان افغان عوام اور عوامی مقامات کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا ہے، افغانستان آگ اور خون کا کھیل کھیل رہا ہے، اس کے دانے بانے ہمارے ازلی دشمن سے ملتے ہیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں افغانستان کو بھی ہندوستان کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا، افغان فورسز کی شہری آبادی پر فائرنگ عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، پاکستان کی بہادر فورسز نے فوری مؤثر جواب دے کر ثابت کیا کہ کسی بھی اشتعال انگیزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، سعودی عرب قطر کا پاک افغان سرحدی کشیدگی پر اظہار تشویش، دونوں ممالک سے تحمل اور ضبط سے کام لینے کا مطالبہ، فریکوینسی کشیدگی میں اضافے سے گریز اور مسافرات پر زور، سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بات چیت اور دانائی کی راہ ہی امن و استحکام کا راستہ ہے، پاکستان اور افغانستان کے عوام کی خوشحالی امن مملکت کی ترجیح ہے، قطری وزارت خارجہ کا بھی بات چیت کے ذریعے اختلافات حل کرنے پر زور، کہا علاقائی اور عالمی امن کے فروغ کے لیے تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے، پاکستان کا بھارت اور افغانستان کے مشترکہ اعلامیے پر شدید تحفظات کا اظہار، افغان نگراں وزیر خارجہ کا دہشت گردی سے متعلق بیان مسترد کر دیا، افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی شدید احتجاج ریکارڈ کرایا، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اعلامیے میں جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے، مشترکہ اعلامیہ کشمیریوں کی قربانیوں اور احساسات سے لا تعلقی کا مظہر ہے، دہشت گردی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالنے سے افغان حکومت اپنی ذمہ داریوں سے بری و سما نہیں ہو سکتی، حکومت پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی۔
افغانستان پاکستان میں دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے. پہلے سے خراب تعلقات مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہمسایوں سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. جو وقار کی بات ہوتی ہے، بھارت کے بیانات اس بات کی شہادت ہے کہ وہ دوبارہ کوئی ایڈونچر کرے گا. بھارت اپنی کھوئی عزت بحال کرنے کے لیے یہ اقدام کرے گا. اس بار پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا. خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل کیا جائے گا. اسمبلی سیکریٹریٹ نے شیڈول جاری کر دیا. کاغذات نامزدگی آج دوپہر 3 بجے تک وصول کیے جائیں گے. اسکروٹنی کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست بھی آج شام 5 بجے جاری ہوگی. نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا. لاہور میں آرنج لائن ٹرین اور میٹرو بس سروس چوتھے روز بھی بند. لوکل ٹرانسپورٹ مافیا شہریوں کو لوٹنے لگا. رکشا سمیت دیگر ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 30 روپے تک اضافہ کر دیا. راستوں کی بندش سے شہری پریشان. عالمی امن سربراہی اجلاس کل مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہوگا. اجلاس میں غزہ جنگ بندی معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی. 20 سے زائد عالمی رہنما اجلاس میں شرکت کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بھی شریک ہوں گے. اور پاکستان جنوبی افریقہ پہلے ٹیسٹ میں مد مقابل. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری. 1 وکٹ پر 100 سے زائد رنز بنا لیے. انعام الحق 57، شان مسعود 41 رنز بنا کر کریز پر موجود. عبداللہ شفیق 2 رنز بنا کر رباطہ کا شکار بنے.